بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت کورونا وائرس کے نام سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں، جبکہ اس کی وجہ سے ہونے والی اموات کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ اس بیماری سے ہمارا ملک بھی متاثر ہوا ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اور ضروری اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آزمائش کے اس موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دین اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اور اس ضمن میں ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ان امور پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حزب سابق ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب مزاج خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ماشاء اللہ کا بڑا احسان ہے۔ شیخ صاحب، جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ایک خوف کی سی کیفیت ہے، بہت سے ممالک نے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کر لیا ہے انٹرنلی، اور معاشی اعتبار سے بھی شدید جو وہ دھچکے دنیا کو لگ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹس وغیرہ پہ۔ تو یہ جو ایک خوف کی کیفیت ہے اور جو حالات ہیں، ان حالات کو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں یا یہ کوئی ہمارے کرتوتوں کے عذاب ہیں جو ہم پر سامنے آ رہے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم سب کے لیے، تمام ہی لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی جو یہ بلا کا معاملہ، آفت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو پھیر دے اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس وبا کی نتیجے میں یا کسی اور مرض کے نتیجے میں بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے اور ہر طرف سے بات ہو رہی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں، چاہے وہ معروف معنی میں ہمارے معاشرے میں دیندار لوگ ہوں یا عام مسلمان ہوں، سبھی لوگ اس تعلق سے بہرحال کلام کر رہے ہیں۔ تو یہ فرض بنتا ہے ہمارا بھی کہ اس تعلق سے ہم دین کی رہنمائی کو یاد دہانی کے طور پر ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے تحت مختلف معاملات لوگوں پر وارد ہوتے ہیں۔ کبھی جیسے آپ نے خود لفظ استعمال فرمایا کہ آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی میں ایک لفظ کا اضافہ کروں، تنبیہات کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی کسی خطے یا کسی فرد یا کسی گروہ یا کسی قوم کے لیے کوئی عذاب کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ البتہ ہمارے لیے حتمی طور پر کچھ کہنا وہ ممکنات میں سے نہیں ہوتا، چنانچہ ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کچھ بنیادی رہنمائی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جا بجا پچھلی اقوام کا ذکر کرتا ہے اور ان اقوام کے کرتوتوں کا ذکر کرتا ہے۔ شرک کا معاملہ ہے، ناپ تول کی کمی کا معاملہ ہے، فحاشی عریانی کا معاملہ ہے، ہم جنس پرستی کی گندگی کا معاملہ ہے، کسی قوم کو مغلوب کر کے غلام بنا کر ظلم و ستم کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ گزشتہ اقوام کے حالات قرآن جا بجا بیان فرماتا ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ پھر اس کے نتیجے میں ان قوموں پر اللہ کا عذاب بھی آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے بھی ایک بات بیان فرماتا ہے کہ جو کچھ تم پر وارد ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ یہ بھی فرماتا ہے بما کسبت ایدیکم، یہ جو تم پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی قرآن ایک اور انداز سے بھی کہتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ہے، اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے کچھ اعمال کا مزہ اللہ انہیں چکھائے، اور آگے بڑی قیمتی بات ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف۔ اس طرح کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنبیہات بھی ہوا کرتی ہیں کہ لوگوں کے دل نرم پڑے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ ایک خوف کی کیفیت تو آ گئی، اچھا خوف بھی عذاب کی کیفیت ہوتی ہے۔ سورہ النحل میں ایک آیت کریم آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا، خوب اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا کرنے کا ذکر کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس یعنی کیفیت ان پر مسلط فرما دی۔ تو پتہ چلتا ہے قرآن حکیم سے کہ کبھی آزمائشوں کے معاملات، کبھی تنبیہات کے معاملات، اور کبھی واقعتاً عذاب کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو حتمی طور پر عذاب کا معاملہ کہنا، اس سے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا اس لیے روکوں گا کہ حتمی طور پر کہنا شاید ہمارے لیے مشکل ہو۔ البتہ یقیناً اللہ کی مشیت میں اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کم سے کم آزمائش کا معاملہ اور تنبیہ کا معاملہ، وارننگ کا معاملہ تو ہم سب کے لیے ہے، اور حاصل یہ ہو کہ لعلہم یرجعون، لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ ایک اور انداز سے قرآن حکیم میں ہمیں احادیث مبارکہ میں ایک بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات بیان فرمائی۔ مثلا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی بڑھ جائے، اب تو یہ الفاظ
ہمارے ایک معاشرے کے چلن ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کے چلن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جب یہ سارا کچھ معاملہ ہوا تو شاید اب لوگ کچھ سننے کو بھی تیار ہوں۔ اب ہم تو حضور کا فرمان پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیجیے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں فحاشی اور عریانی پھیل جاتی ہے تو طاعون، پلاگ جسے انگلش میں کہتے ہیں، یا ایسی اور بیماریاں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں کہ جن کا تصور بھی لوگوں نے پہلے نہیں کیا، جن کا نام بھی لوگوں نے پہلے نہیں سنا۔ اب آپ ترتیب سے دیکھیے پچھلی 2-3 صدیوں سے یہ مستقل وائرسز کے معاملات اور اس طرح کی موذی امراض اور اس طرح کی مہلک بیماریاں، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اوور دا پیریڈ۔ اور اگر آپ پچھلے 1-2 صدی کے معاملات کو اور پچھلی 1 صدی کے معاملات کو دیکھ لیں اور نصف صدی کے معاملات کو دیکھ لیں تو جس طرح فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا گیا پوری دنیا کے اندر، کیا مسلم معاشرے کیا غیر مسلم معاشرے ہمارے سامنے نتائج ہیں۔ اسی طریقے پر ایک اور پہلو بھی جو میں نے آزمائش کا کہا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آنے والے مصائب کو بلکہ کبھی بیماریوں کو آزمائش بھی قرار دیا، اور کبھی ایسا ہے کہ ایک بندہ مومن اگر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بھی بیان فرما دیا۔ جیسے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا فضل سمجھ کے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جاتی ہے، بیماری کوئی آ جاتی ہے، کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، تب بھی وہ اللہ کا فیصلہ مانتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر صبر کرتا ہے۔ حضور فرماتے اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ مومن کا معاملہ کیا؟ اس کا ایمان ہے کہ ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر، کوئی شے اپنی تاثیر دے نہیں سکتی، کوئی شے اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ناظرین کرام کو میں توجہ دلاؤں، نماز تو ہم نے ادا کرنی ہے۔ آج تو نمازیں ذرا کم ہونے کی باتیں ہو رہی، وہ ایک الگ احتیاطی تدبیر کا معاملہ، لیکن فرض تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، نماز تو ادا کرنی ہی کرنی۔ جماعت سے اگر مرد کی رہ گئی تو انفرادی ادا کرے گا، عورتیں گھر میں تو ادا کرنی ان کو۔ جی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرض نمازوں کے بعد دعا سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، پہنچا نہیں سکتا، وہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو مؤمنانہ طرز عمل یہ ہے۔ ہاں کچھ باتیں آگے ہم کریں گے، احتیاطی تدابیر کیا ہوں اور تعلق مع اللہ کے حوالے سے کیا کریں، دعاؤں کے حوالے سے کیا کریں، یہ بات ہم آگے کریں گے، لیکن یاد رہے کہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو وہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہے، ظاہر کے اسباب ہوتے ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تاثیر کسی شے میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ نعمان صاحب ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ لاک ڈاؤن اختیار کیا نا، استعمال فرمایا انٹرو کے اندر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم یعنی کسی چاہے وہ غیر مسلم معاشرے کیوں نہ ہوں، ہم تو کبھی نہیں پسند چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ خوف سے ہی بیچارہ مر جائے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ UK میں اور امریکہ میں کچھ جگہوں پر لائنیں لگی ہوئی سپر مارکیٹس کے باہر، کچھ جگہ سپر مارکیٹس بالکل خالی ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں یہاں یہ درد دل عرض کرنا چاہوں کہ 4 مہینے سے زیادہ کا معاملہ ہو گیا، کشمیریوں پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور جب سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، جب سب کچھ زندگی مفلوج کر دی جاتی ہے اور انسان وہاں پہ رہنے والے پھر بھی ہوا کرتے ہیں، تو شاید اب دنیا کو احساس ہو فلسطینیوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوا۔ لاک ڈاؤن تو شاید چھوٹا لفظ ہوگا ان کے لیے، تو یہ جو بربریت مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں اور فلسطین میں اور شام میں اور نہ جانے کہاں بربریت کا مظاہرہ ہوتا رہا، اور مسلمان کچھ مسلمان، سارے بھی نہیں، بغیرتی کی بات ہے نا، معاف کیجیے گا، کچھ مسلمان چیختے رہے، چلاتے رہے، پوری دنیا کو متوجہ کرتے رہے، تو کسی کو احساس نہ ہوا۔ آج اگر کچھ اپنے لوگوں کے ہاں، ان کے اپنے لوگوں کے ہاں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے تو شاید ان کو احساس ہو کہ کشمیر میں رہنے والے بھی انسان اور مسلمان وہ انسان ہیں، فلسطین میں رہنے والے مسلمان وہ بھی انسان ہیں، شاید ان کو احساس ہو۔ تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نقطے کو اگر ذہن میں رکھیں تو اس وقت کا جو ایک معاملہ ہے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں گی، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم دین کی اصولی رہنمائی کو چاہتے ہیں کہ ہم سب کی یاد دہانی کے لیے سامنے آئے۔ معاف کیجیے گا آپ کے سوال کو کچھ زیادہ جواب طویل ہو گیا۔ جی اچھا شیخ صاحب، یہ جو بیماریاں ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس قدر خوف اس کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو محفوظ بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جو بیمار ہیں ان کے مقابلے میں محفوظ افراد کی تعداد الحمدللہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ نے صحت، تندرستی، عافیت ہمیں عطا کر رکھی ہے، اکثر لوگ اس کو مثبت استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو دین ہمارا اس صحت اور تندرستی کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسے کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟
دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم 2 مرتبہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. 31 مرتبہ ہم پڑھتے ہیں. شکر پر ہم پہلے بھی غالباً بات کر چکے ہیں کسی پروگرام میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی طرح دین یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور اس نے تمہیں اتنا عطا فرمایا کہ تم تصور نہیں کر سکتے. لیکن ہوتا کیا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، مال مفت دل بے رحم والی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ان کا احساس نہیں کرتے. ہاں اگر کچھ باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں تو یہ صحت کا معاملہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے. شدید بھوک لگی ہو نا کسی کو، اس کے بعد جب کھانا ملتا ہے تو احساس ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. شدید پیاس سے کوئی گزرتا ہے نا، اس کے بعد ٹھنڈا پانی گلاس بھرا ہوا ملتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے. جی خزاں کے چلے جانے کے بعد بہار آتی ہے نا، تب اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یہ بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن کم سے کم یہ کرونا وائرس تو آج کا معاملہ ہے نا. کیا نعمان صاحب دنیا میں کینسر کے پیشنٹ لاکھوں کی تعداد میں سال میں ایک دفعہ نہیں مر جاتے؟ لاکھوں کی تعداد میں. سگریٹ نوشی کے نتیجے میں جو مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ اپنے زمان لاکھوں لوگ نہیں مر جاتے. روڈ ایکسیڈنٹس میں لاکھوں لوگ نہیں مر جاتے. مچھر کے کاٹنے کے نتیجے، مچھروں کی اقسام کتنی اور ان کے کاٹنے کے پہلو کس قدر ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لاکھوں افراد صرف مچھر کے کاٹنے سے سال میں ایک مرتبہ مر جاتے ہیں. ایک جگہ میں گفتگو کر رہا تھا، کسی مسجد میں درس تھا، تو ایک صاحب نے بعد میں کہا، بالکل صحیح کہا، بھوک سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں. بالکل مسلم ممالک کے اندر آپ دیکھ لیں، غیر مسلم ممالک کے اندر دیکھ لیں، جو ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا معاملہ ہے. بہرحال یہ سارا کچھ دیکھ کر ہمیں آپ کو احساس ہونا چاہیے. آج آپ غور فرمائیے کہ جو لوگ ڈائلسس کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ رکھے، کہ جن کا جو ہے وہ فنکشن کام نہیں کر رہا، تو وہ سارا کچھ کلیئر کرنے کے لیے کتنے ڈائلسس کے مراحل سے گزارنا پڑتا ہے. اور اللہ نے اس وجود کے اندر یہ نیچرلی سسٹم رکھا ہوا ہے، ہمیں احساس نہیں ہو رہا اس چیز کا. تو پہلی بات تو یہ کہ قدر کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت عطا فرمائی. اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتوں کے حوالے سے لوگ اکثر و بیشتر جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہیں. دھوکے سے مراد کیا ہے؟ احساس ہی نہیں. وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت کا معاملہ اور ایک فراغت کا معاملہ. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ لوگ صحت کو اور فراغت کو نعمت نہیں سمجھ رہے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے اس صحت کے نتیجے میں جو قوت ملی ہوئی اس کو صحیح طریقے پر استعمال نہیں کر رہے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو، اور جو عمل کر سکتے ہو عمل کر لو. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نعمان صاحب کہاں کا ہے؟ ہمارا دنیا کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ تو آخرت کا ہے. ہمارا تو یقین اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں سے ہمارا ایمان کے ماننے کا تصور شروع ہوتا ہے. تو ہماری منزل تو آخرت کی ٹھہری. اصل عمل اس کے لیے کرنا ہے. اس کے لیے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 5 باتوں کو دوسری 5 باتوں سے پہلے غنیمت جانو. جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور جو عمل خیر کر سکتے ہو، نیک عمل کر سکتے ہو آخرت کے اعتبار سے، وہ عمل کر لو. اسی طریقے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طرح توجہ دلائی. اگر ایک لفظ استعمال کرو، بچپن سے یاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے. اگر لفظ صفائی پر آپ غور کر لیں، یعنی صحت کے حوالے سے ظاہر کے جو اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا. آج ایک تو بات آئی نا کہ کچھ حرام چیزوں کے کھانے سے معاملہ پھیلا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ ہمارے رب نے اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا وہ ہمارے لیے نقصان کا ہی باعث ہوں گی. اسی لیے قرآن حلال کھانے کا حکم بھی دیتا اور طیب کھانے کا بھی حکم دیتا ہے. اس کی تفصیل کا موقع نہیں، تو حلال و طیب کا ہمیں کھانے کا حکم دیا گیا. ظاہر کے اعتبار سے ہمیں جو ہے وہ اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا. اگر غسل کی حاجت ہو، جیسے زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز کے لیے بندہ کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو 5 وقتہ وضو کرنا ہے، کیونکہ عصر کے وضو اگر وہ برقرار ہے تو اس سے مغرب کی نماز بھی ادا ہو سکتی ہے. لیکن بار بار یہ منہ کو اعضائے وضو کو دھو لینا. بیت الخلاء بندہ گیا ہے تو اچھی طرح وہ طہارت کا اہتمام کر لے. کتنے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں کتنی بیماری اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ پیشاب کا اہتمام نہیں کرتے، پیشاب کے قطروں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، اور جب فراغت ہو جاتی تو اس کے بعد دھونے کا اہتمام نہیں کرتے. کس قدر مصائب کے اندر مبتلا ہیں. تو ہمارے دین نے اس کی توجہ دلائی، ناخنوں کو کاٹنے کا حکم دیا. اسی طریقے سے پیر کے ناخن ہو، ہاتھ کے ناخن ہو، ان کے کاٹنے کی توجہ دلائی گئی. اپنے بالوں کو سنوار کر رکھنے کی بات کی گئی، تیل کے استعمال کی بات کی گئی ہے، وضو کا اہتمام کرنے کی بات کی گئی ہے. نماز میں جب بندہ کھڑا ہو تو جسم بھی پاک ہونا چاہیے اور کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے اور جگہ بھی پاک ہونی چاہیے.
بلکہ مجھے یاد آیا سبحان اللہ، یہ جو ابھی نمازوں کے تعلق سے بھی احتیاطی تدابیر کی بات ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، آگے ہم بات کریں گے۔ ہم سے زیادہ احتیاط کون کر رہا بھائی؟ وہ اپنی نماز رب کے حضور نماز کے لیے بھی کھڑا ہوگا، تو ترجمہ اکثر لوگوں کو نہیں آتا، لیکن یہ کہ حضور کی دعا ہے، بڑی قیمتی دعا ہے کہ جس بات میں تجھے اللہ نے مبتلا کر دیا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس سے محفوظ رکھا اور اپنی مخلوق میں سے بہت سوں پر مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید صبر کے تعلق سے ہم نے کبھی گفتگو کی ہے، تو صبر میں بھی شکر کا پہلو ہوتا ہے۔ صبر میں شکر کا پہلو کیا مطلب؟ میں کسی کو مرض میں مبتلا دیکھ رہا ہوں، تو ایک مرض میں مبتلا ہے، میں اس سے ہلکے مرض میں مبتلا ہوں، یہ بھی شکر کا ہے، تو تکلیف لیکن شکر کا پہلو۔ یا ایک شخص مرض میں، کچھ لوگوں کا پتہ چلا مرض میں مبتلا ہیں اور بیماری میں مبتلا ہیں، میں بھی ہوں، ان کے پاس وسائل میسر نہیں ہے علاج کے لیے، اللہ نے مجھے علاج کے لیے وسائل میسر عطا فرما دی، یہ بھی صبر ہے۔ لیکن صبر میں بھی شکر کا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے کم تکلیف کے اندر مجھے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے صفائی ستھرائی ایک بات، اور یہ جو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا، اور جب ایسے حالات آ جائیں تو پھر وہی بات ہے کہ بھائی خزاں کے بعد بہار ہو تو اندازہ ہوتا ہے نا بہار کتنی بڑی نعمت۔ اسی طریقے پر اگر یہ کیفیات دیکھ رہا ہوں اللہ نے میری اور آپ کی حفاظت کر رکھی ہے، تو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب ہوتا ہے، اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ صاحب گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی ہم نے بات کی صحت اور تندرستی کے حوالے سے، تو اس کی ضد ہوتی ہے بیماری یا مرض، تو بیماری کے حوالے سے ہمارا دین جو ہے وہ کیا بنیادی رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے، اس پر روشنی ڈال دیجیے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، صحت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، ظاہر کے اسباب بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے کے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر اور خیر، اچھے برے حالات میں، خوشحالی تنگ دستی، بیماری صحت، یہ بدلتے حالات میں مبتلا کر کے آزما رہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ مجھے یہ گفتگو کرتے ہوئے یاد آیا، کیا قرآن حکیم میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر کر کے شکر کی طرف توجہ دلائی گئی، اور کس قدر وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر کے توجہ نہیں دلائی گئی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، لیکن اللہ نے ایک نبی کو آزمائش سے گزارا۔ اور صبر ایوب تو بہت مشہور ہے علیہ السلام، اور مفسرین نے لکھا کہ 17-18 سال وہ جلد کی بیماری میں مبتلا رہے، اس کے بعد اللہ نے خوب خوشحالی ان کو عطا فرمائی۔ پہلے خوب خوشحالی تھی، پھر ایسی بیماری کا معاملہ آیا، ان کے کھیت، ان کے جانور، ان کی اولاد سب اللہ نے واپس لے لیے، اور 17-18 سال تک ان کو ایک بیماری میں اللہ نے مبتلا رکھا، آزمائش تھی، اور پھر وہ اللہ کی شکر گزاری پر لگے رہے اور صبر کرتے رہے، اور اللہ نے پھر ان کو حالات بدل کے بہتر معاملہ فرما دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے کلام میں ہر طرح کے حالات کے لیے رہنمائی ہمیں میسر آ رہی ہے۔ ہم تو آج سن رہے ہیں کہ جناب 3 مہینے میں ویکسین آ جائے گی، 4 مہینے میں ویکسین آ جائے گی، بڑے ممالک میں پہلے آ جائے گی، بعد میں دوسروں کو مل جائے گی۔ یہاں اللہ کے پیغمبر کو اللہ 18 سال امتحان سے گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، بیماری ہی نہ دے، وہ تو بیماری کا علاج دینے پر بھی اور صحت مند کرنے پر بھی قادر ہے، مگر اللہ بتا رہا ہے کہ اس طرح وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں تو اس طرح فرمایا کہ جو ایک شخص بیمار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے، ہم تو بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں، بیمار ہمیں کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، او بھائی بیمار آدمی سے کہا جائے کہ تو میرے لیے دعا کر، کیونکہ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے، ظاہر بات آج یہ موقع ہے تو بات کی جائے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی خوب اجر عطا کرے گا، خوب اجر عطا کرے گا۔ وہ بندہ پریشان ہوگا، مالک کی کس بات کا اجر ہے؟ میرے فلاں عمل تھے تو نے اجر دیا، میرے فلاں عمل تھے تو نے اجر دیا۔ اللہ فرمائے گا تجھ پر بیماری آئی تھی اور تو نے صبر کیا تھا تو اس کا اجر تجھے عطا ہو رہا ہے۔ تو بندہ حسرت سے کہے گا عجیب بات ہے، کاش میں بہت زیادہ بیمار ہوا ہوتا اور بیمار ہوا تھا اور میرے جسم کے ایک حصے پر قینچیاں چلائی گئی ہوتی، اتنا علاج کرنے کا معاملہ آتا، آپریشن کا معاملہ آتا، اتنا مجھ پر بیماری آتی، اتنا میرا علاج ہوتا، اور پھر میں اس پر صبر کرتا اور میرا اجر آج آخرت میں اور زیادہ بڑھ جاتا۔ سچی بات ہے کہ ایمان والے کے لیے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، کچھ وہ مس نہیں کر سکتا۔ تو یہ مصائب کا آنا، خاص طور پر بیماری کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ، لیکن بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ کبھی وہ گناہوں کے کفارے کا باعث ہو جائے گا اور کبھی وہ ایسا اس کا اجر ملے گا جس کا تصور نہیں۔ اور رہی وہ بیماری جس کو ہم مہلک بیماریاں کہتے ہیں، ایسی بیماریاں کہ جس میں بندے
ہلاک ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا بندہ تو اللہ کی راہ میں گویا کہ شہید کا درجہ حاصل کرے گا. وہ شہید الگ ہے جو راہ خدا میں جان کا نذرانہ قتال کے میدان میں پیش کر دے، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایک درجے کی شہادت طاعون سے کوئی شخص مر جائے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ہے ایک درجے کا شہید ہے. اسی طرح وبائی امراض کے اندر کوئی مبتلا ہو کر مر جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں ایک درجے میں شہید لکھا جائے گا. ہاں ایک ہے مسلمان کا معاملہ، ایک ہے غیر مسلم کا معاملہ. اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا. مسلمان کے بارے میں بات کہی جا رہی کیونکہ آخرت میں اجر پانے کے لیے شرط لازم وہ ایمان کا معاملہ ہے. اچھا شیخ صاحب، ایسا نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ بندہ بیمار ہوتا ہے، یعنی اچانک موت نہیں آتی، اللہ اسے بیماری میں مبتلا کرنے کے بعد موت کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے ایک توبہ کا موقع بن جاتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت قیمتی بات ہے. اور نماز صاحب یہ وہی نقطہ ہے جو شروع میں بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ مشکلات میں مبتلا کرتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ کی طرف. تو کبھی کسی قوم کا معاملہ ہو سکتا ہے، کبھی کسی فرد کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دینا چاہتا ہے اور اللہ کی مشیت اس کو اللہ رجوع کی توفیق دینا چاہتا ہے. وہ آ نہیں رہا تھا تو اس کو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں تلخ بات ہے، ہلا دیا جائے تھوڑا سا. بندہ ہل جاتا ہے نا بیماری میں، دل نرم ہو جاتا ہے اس کا. تو وہ بندہ جب اس کا دل نرم ہو جائے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور چاہے بیماری میں چلا بھی جائے دنیا سے، اگر رجوع کی حالت میں جا رہا ہے تو خاتمہ بالخیر والی بات ہو جائے گی. نماز صاحب اسی طرح ایک حدیث شریف میں ذکر آتا ہے، وہ عموم کے اعتبار سے، وہ کسی بیماری کے تعلق سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، مگر بندے کے اعمال اتنے ہیں نہیں کہ اس کی درجات بلند ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کسی مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اب وہ صبر کرتا ہے، اب وہ بیماری بھی ہو سکتی، کوئی اور مشکل بھی ہو سکتی. اب جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ بلند درجہ پا لیتا ہے جو اللہ اس کو عطا فرمانا چاہتا ہے. اچھا اللہ کے بارے میں تو بات واضح نا، فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے، کوئی اللہ سے کوشچن نہیں کر سکتا نا. لا یسأل عما یفعل، جو اللہ کرتا ہے اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا. وہم یسألون، سوال تو لوگوں سے کیا جائے گا. تو حضور فرما رہے ہیں علیہ السلام کہ اللہ ایک بلند درجہ بندے کو دینا چاہتا ہے، مگر اس کے اعمال ایسے نہیں. تو اللہ کسی مشکل میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا فرما دیتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی، کوئی بھی تکلیف، خواہ تھکاوٹ کا معاملہ، مرض کا معاملہ، غم اور حزن کا معاملہ، حتیٰ کہ پیر میں کانٹا چبھ جائے، اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو حاصل کلام اس سینیریو کے اندر مسلمان ممالک میں بھی مسائل آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے کہ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں. تو یہ وہ پہلو ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اگر اللہ کی مشیت سے کوئی مبتلا ہو گیا ہے تو وہ اس سارے سینیریو کو اپنے لیے باعث اجر و ثواب کیسے بنا سکتا ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہو جائے وہ کیسے بنا سکتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کے درجات کی بلندی ہو جائے. اس سارے سینیریو کے اندر یہ ہدایات میں سمجھتا ہوں جو قرآن حکیم سے اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں، بہت ہی زیادہ مفید ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ جو بیماریاں ہیں اور پھر خاص طور پہ وبائی اگر بیماری کی نوعیت ہو تو ان سے بچنے کے لیے بہت سی حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں مختلف اداروں کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے. تو کیا ان تدابیر کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی تو نہیں ہے؟ اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس حوالے سے ہمیں رہنمائی دی ہے؟ ماشاءاللہ بہت قیمتی سوال ہے. اور دیکھیے ہمارا دین فطرت ہے، اور عطا اس نے کیا جو ہمارا خالق ہے، اور وہ خالق کہتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا. تو اس خالق نے اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی ہدایات اور ارشادات کے ذریعے ہمیں ہر پہلو کے اعتبار سے رہنمائی عطا فرما دی ہے. اب دیکھیے کچھ تو ہوتی پریونشنز نا، کہ احتیاطی تدابیر جو کہ کسی مرض کے لاحق ہونے سے پہلے کی، وہ تو ہم بات کر چکے. وہ غسل کا معاملہ اور وضو کا معاملہ اور لباس کو صاف رکھنا، اور کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا، کھانے کے بعد کو ہاتھوں کو دھو لینا، رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لینا، قضاء حاجت اچھی طرح کر کے صفائی ستھرائی کر لینا. یہ جو ساری ہائیجین کی متعلق ہدایات، اچھا یہ تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. جب حضور کی تعلیم پر عمل کرتے تو ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ تو بائی پروڈکٹ ہے بھائی، تمہاری جسم کی بھی حفاظت ہو جائے گی، یہ بائی پروڈکٹ ہے. مین بات کیا ہے کہ حضور کی تعلیم پر عمل کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک تو یہ پریونشنز والی بات آ گئی بیفور کوئی بیماری کسی ڈیزیز کے. لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات آ جائیں تو اب کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کوئی توکل کے منافی تو نہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کی طرف سے، بشمول مفتی تقی عثمانی صاحب کی طرف سے، مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے، اللہ ان حضرات کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، حفاظت بھی فرمائے، اور علماء کی طرف سے باتیں
بہت دو چار کے انداز میں آ چکی، مگر ایک پروگرام کا پورا ایک موضوع ہے آج ہمارا، تو صرف اشارتاً کہ ہاں ظاہر کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ سنت کی تعلیم بھی ہے، اور یہ کوئی توکل کے منافی نہیں۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ سوال کیا آیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہ، اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو ظاہر کے اسباب کو استعمال کریں گے، لیکن نگاہ جو ہوگی مسبب الاسباب پر ہوگی۔ اونٹ بندھا ہوا بھی چوری ہو سکتا ہے بھائی، اگر اللہ چاہے گا تو وہ چلا جائے گا، اور کھلا ہوا بھی حفاظت میں رہ سکتا ہے، لیکن ہم پابند کس چیز کے ہیں کہ ہمیں تعلیم دی کہ اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو۔ تو ظاہر کی احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں اور یہاں رک نہ جائیں، اور توکل کریں کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ اب مثال کے طور پر یہ جو تجاویز آ رہی ہیں کہ جناب جو ہے وہ جو پیشنٹس ان کے قریب نہ جائیں، اب تو کچھ اس سے آگے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہجوم میں نہ جائیں اور زیادہ رش کے پلیسز پر نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بھی مختلف مواقع پر مختلف ہدایات کے ذیل میں اس طرح کی رہنمائی دی۔ مثال کے طور پر یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو بیمار، آپ نے فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کر جاؤ، بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کر جاؤ، کسی خاص وبا کا معاملہ ہوگا تو عین ممکن ہے کہ بیمار اونٹ کی جو بیماری ہے وہ متعدی ہو، پھیلنے والی ہو، اور وہ تندرست اونٹ کو لگ جائے۔ جزام کا ایک مریض تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی جیسے شیر سے آدمی خوف کرتا ہے۔ یہ ظاہر کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی طرح کے مرض میں مبتلا ہو گیا تو معذلت اس کی تحقیر نہیں ہے، بلکہ اس مرض کے کیونکہ پھیلنے کا امکان ہو سکتا ہے، اس سے ایک تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ اس سے ذرا دور رہو۔ اسی طریقے پر ایک بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ جو مسند احمد کی روایت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جزام کے جو امراض ہوتے ہیں، اس کے جو مریض ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک نیزے کے فاصلے سے بات چیت کرنے کی تاکید فرمائی۔ آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذرا ایک ہاتھ دور ہو گیا، اتنا تھوڑا سا 3 فٹ دور ہو کر جو ہے وہ آپ بات کریں۔ تو یہ تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی کہ جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے تھوک کے چھینٹے نکلتے ہیں جس میں بیماری کے کافی جراثیم موجود ہوتے ہیں، جو کہ سننے والے کے اوپر اگر وہ پہنچ جائے، تھوک کے جو ہے وہ قطرے کہہ لیجیے آپ اس کو، یا چھینٹے کہہ لیجیے، قطرہ تو بڑی بات ہو جائے گی، تو عین ممکن ہے کہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہاں لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہم کوئی مریض کو اچھوت بنانے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس کے ساتھ بھی بھلائی یہ ہے کہ اس کو بھی ذرا صحیح طریقے پر ٹریٹمنٹ مل جائے، اور باقی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس متعدی مرض کا جو پھیلنے کا عمل ہے اس سے اس کی حفاظت ہو جائے۔ اچھا پریونشن وہ چل رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں جی ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، منہ کو بار بار دھوئیں، اور بھائی بار بار نماز پڑھ لو نا، صحیح، یہ توجہ نہیں دلائی۔ ہم کریں گے آگے بات مزید انشاءاللہ تعالی اس پر، تو یہ توجہ دلاؤ نا بھائی، کیوں عبادات میں کمی کا معاملہ ہو جائے؟ عبادات میں تو بلکہ اضافہ ہو جانا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کا فرض ادا کر رہے ہو تو 5 مرتبہ وضو کر رہے ہو تو دن میں چاش کی نماز بھی پڑھ لو، وضو کر لو، چھٹا بھی ہو جائے گا۔ اور آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اب کسی کو پانی کی کمی محسوس نہیں ہوگی، ورنہ ایسے، معاف کیجیے گا ناظرین کرام، ایسے لوگ ہیں، غصہ آتا ہے کبھی کبھی، کہتے ہیں پاکستان میں پانی کی کمی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ 5 مرتبہ لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وضو کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ عورتوں کا نقاب اب کسی کو برا نہیں لگے گا، اب تو سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے، مرد نے بھی اور عورت نے بھی ڈھانپا ہوا ہے، تو کیوں نہیں مانتے دین کی تعلیم کو؟ اگر آج ہماری بہن بیٹی آج نہیں کل سے کرتی چلی آ رہی تھی، اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو جو وہ ڈھانپ دیا ہے، بالکل پوری دنیا کو عورت بنا دیا۔ آپ تو جانتے ہیں عورت کا لغوی ترجمہ کیا ہے؟ وہ شے جس کو چھپا کر رکھا جائے۔ مطلب میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا، یعنی جتنا سینیریو بن رہا ہے نا، اس سینیریو سے تو دین اسلام کی حقانیت اور کھل کر واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ وہ چند ہدایات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہیں۔ یہ تو ہوا جناب مریض کو تھوڑا سا دور رکھا جائے، لوگ مریض سے تھوڑا سا دور رہیں، لیکن مریض کا علاج تو کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوا کرنے کی بھی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، اور دوا کریں گے، لیکن جو ہمارا بچپن کا عقیدہ ہے اور ہماری نانیوں دادیوں کی زبان سے ہم سنتے ہیں کہ اللہ شافی اللہ کافی، تو شفا اللہ ہی دے گا۔ تو کل کوئی ویکسین بن جائے گی تو وہ استعمال، اگر ہماری پہنچ ہوگی، ظاہری بات ابھی تو مہنگی بنے گی، سیدھی سی بات ہے، لیکن لیس دین دیٹ کوئی احتیاط کے طور پر کوئی دوا استعمال ہو سکتی ہے، اور ماہرین جو بھی اس مرض کے تعلق سے میڈیکل کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں نا، کوئی عالم صاحب تو نہیں بتائیں گے، مفتی صاحب تو نہیں بتائیں گے۔ تو جو ماہرین اس حوالے سے دوائیں تجویز کریں، ان دواؤں کا استعمال کرنا یہ بھی توکل کے منافی قطعا نہیں ہے۔ اور باقی جو ہدایات کا ذکر کیا گیا، جو پہلے ذکر آ گیا صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، اور دین تو کہتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی کیا ہے جی؟ نصف ایمان ہے، آدھا دین تو ہے ہی صفائی کے اندر، لیکن صفائی ایک ہوتی ہے ظاہر کی اور ایک صفائی ہوتی ہے
باطن کی. تو یہاں ظاہر کی صفائی پر تو بڑا توجہ کا معاملہ ہو رہا ہے, باطن کی بھی صفائی کی ضرورت ہے, اور اس صفائی میں ایک بڑا عنصر کیا ہے, اللہ کی ذات پر توکل کا معاملہ. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ رجوع اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی. ڈیبیٹ آ رہی ہے جی ویٹیکن بند ہو گیا تو اب خانہ کعبہ کو بھی جو ہے فل بند کر دیں, اور دبئی میں اناؤنسمنٹ ہو گئی جناب جمعہ بھی کیا نمازیں نہیں ہوں گی, کویت میں تالے لگا دیے گئے ہیں. میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر, میرا ایک نقطہ ہے, اللہ کی طرف توجہ کیسے کریں گے ہم, اللہ کو پکاریں گے کیسے, اللہ کی طرف روئیں گے کیسے, اللہ کے حضور گڑگڑائیں گے کیسے, کوئی سیٹ اپ بھی آپ نہیں چھوڑیں گے, کوئی اجتماعیت کا عنصر کوئی بھی نہیں چھوڑیں گے, تو لوگوں کو خدا یاد کیسے آنا ہے. اور آپ کو مجھے پتا ہے ہمارے تو کرفیو جب کراچی میں لگتے تھے تو گھروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, بچوں کو آپ چھٹیاں دے دیں, بچے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے اور ٹی وی پہ چل کے آ رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو بھائی اللہ کی طرف باطن کی بھی تو صفائی کرو, اللہ پر توکل. ویکسین سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی اس میں تاثیر, اللہ کے اذن سے تاثیر اس میں نہ آ جائے. تو اللہ کی طرف رجوع, تو ظاہر کی بھی صفائی ضروری اور باطن کی بھی صفائی کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. محترم ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن فورم میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے جو اس وقت ایک وبائی مرض کرونا وائرس کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کچھ ظاہری احتیاطوں کے حوالے سے, تو شیخ صاحب سے میں اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صرف ظاہری اسباب اختیار کر لینا ہی ہمارے لیے کافی ہے, یا ہمارا دین ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ کچھ اور رہنمائی بھی ہمیں فراہم کرتا ہے؟ بہت قیمتی سوال ہے نعمان صاحب, اور یہی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو کہ ہم اسباب پر تو بڑا فوکس کر رہے ہیں, بڑی احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں, بڑی پریکاشنز کی باتیں ہو رہی ہیں, اور معاف کیجیے گا کچھ ایگزیجریشن کی بات بھی ہو گئی ہے, کچھ ذرا ضرورت سے زیادہ بھی ہم نے جو ہے وہ اقدامات کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. میں آج کوئی تبصرہ پولیٹیکل لیول کے اوپر نہیں کرنا چاہ رہا کہ چائنا اور امریکہ کا آپس کا کیا مسئلہ چل رہا ہے. میں یہ بھی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جناب وہ جو فنڈز کی اناؤنسمنٹ اگر ہو گئی ہے امریکہ کی طرف سے اور یو این او کی طرف سے, تو کچھ بھوکے لوگ وہاں پر کشکول لے کر جانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. یہ مباحث میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. میں یہ بھی نہیں چھیڑنا چاہ رہا کہ صاحب ہم پڑ گئے ہیں کورونا کے پیچھے, جبکہ اس سے زیادہ مہلک بیماریاں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. میں اس نقطے پر فوکس کرنا اور کرانا چاہ رہا ہوں اپنے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے بھی. اور بھائی اسباب سے اوپر مسبب الاسباب کی ذات ہے, اس مسبب الاسباب کی طرف تو رجوع کرو. جتنی ہم نے تیزی دکھائی اسباب کے تحت اقدامات کے لیے, اتنی تیزی مسبب الاسباب کی طرف رجوع کے تعلق سے دکھائی نہیں دے رہی. اللہ کی طرف پلٹنا, اللہ کے حضور رونا, اللہ کے حضور گڑگڑانا, اللہ کے حضور توبہ, اللہ کے حضور استغفار, اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا, یہ مزاج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مردہ قوموں کی علامت ہو جاتی ہے کہ خوف خدا دل سے اٹھ جائے اور رب کائنات کی طرف توجہ نہ رہے. تو میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ توجہ کریں ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کے حوالے سے. تو اسباب کی ہم نے بات کی, احتیاطی تدابیر کی ہم نے بات کی, اور پریکاشنز کی بھی ہم نے بات کی. بالکل اس میں دین اسلام کی حقانیت سامنے آ رہی ہے. لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم تو فرمائی ہے کہ صدقہ دو کثرت سے. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے اور بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے, اور عمر میں اضافہ مراد برکت بھی اس کے ذریعے سے آتی ہے. تو یہ تو ہم نے بچپن سے حدیث شریف سنی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, اور صدقہ اللہ کے غضب کو بھی کم ٹھنڈا کرتا ہے. گناہوں کی وجہ سے اس طرح کے معاملات بہت ہو رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جو لوگوں پر نازل ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقے کی تعلیم دی گئی, اور بلاؤں سے بچنے کے لیے صدقے کی تعلیم دی گئی, بری موت سے بچنے کے لیے صدقے کی تعلیم دی گئی. تو صدقے کا اہتمام کریں. صدقہ چند روپوں کا بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ہمارے بگڑے ہوئے تصورات ہیں نا, اب معاف کیجئے گا آج یہ پروگرام کا مزاج ہے نہیں, مگر کالی بکری ہونی چاہیے اور کالی مرغی ہونی چاہیے, اور اس طرح یہ بگڑے ہوئے تصورات ہیں. جو اللہ توفیق عطا فرمائے, مالی صدقہ خاص طور پر وہ ہم اللہ کی راہ میں پیش کریں. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ہمیں 14 صدیوں سے زیادہ ہو گیا مستقل رہنمائی دی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بھی برکت ہے کہ جنت میں داخلے میں بس موت رکاوٹ ہوگی جو اس کا اہتمام کرے. اور حضور نے اس کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ حفاظت کے لیے بہت قیمتی. ایک حدیث شریف میں آتا ہے شیطان انسانی شکل میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کر کے گیا, تفصیلی واقعہ. تو حضور نے فرمایا تھا تو شیطان بات صحیح کر کے گیا ہے کہ آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو. رات کو جب بندہ بستر پر سوتا ہے, لیٹتا ہے, اس وقت حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو. اس پر بات ہی نہیں ہو رہی ہمارے.
جی ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تعلیم فرمائی، ہر فرض نماز کے بعد۔ یہ 14 صدیوں سے تعلیم موجود ہے ہمارے پاس، اور کئی احادیث حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، بیماری کے دوران میں پڑھنا، اسی طرح شیطان کی شر سے بچنے کے لیے، جنات کے شرور سے بچنے کے لیے، نگاہ لگ جاتی ہے، ان سارے شرور سے بچنے کے لیے حضور نے تعلیم فرمائی ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا اہتمام کرو، اور حضور نے ان کو نام کیا دیا معوذتین، وہ دو صورتیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کر، اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں، اللہ پناہ عطا فرما دے۔ تو دو پناہ دینے والیاں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے پر صبح کے اذکار حضور نے تعلیم فرمائے فجر کے بعد، شام کے اذکار حضور نے تعلیم فرمائے مغرب کی نماز کے بعد، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ 3 مرتبہ صبح حضور نے تعلیم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ شام میں تعلیم فرمایا، اور یہ حضور کے اپنے معمولات ہیں۔ بتائیے اس سے زیادہ بابرکت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو صبح و شام کے اذکار، کوئی مسنون دعاؤں کی کتاب، ہمارے ناظرین کو میں گزارش کروں کوئی مسنون دعاؤں کی کتاب لیجئے، صبح کے اذکار میں آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، ظاہر بات ہے ایک مرتبہ سن کر یاد تو نہیں ہو سکے گا، تو مسنون دعاؤں کی کتاب لیجئے، اس میں آپ کو یہ اذکار ملیں گے، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے زمین آسمان میں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اسی طریقے پر صبح و شام کے اوقات میں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اے میں اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان تمام ناموں کا واسطہ حاصل کرتا ہوں، ان کی برکت حاصل کرتا ہوں، اور بچنا چاہتا ہوں کس سے؟ ہر وہ شر جو اللہ نے پیدا فرمایا، من شر ما خلق میں ہر شر آ جائے گا، آج کا ہو، ماضی کا ہو، آئندہ کا ہو، ہر شر جس سے جو اللہ نے پیدا کیا اس سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ تو یہ بھی 3 مرتبہ صبح کے اوقات میں، 3 مرتبہ شام کے اوقات میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طریقے پر جس کو ہم لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں عام طور پر، اور ویسے تو تمام ہی آیات کریمتن ہیں قرآن کی، لیکن مشہور جو ہے نا سیدنا یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پڑھا، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، 3 تاریکی ممالک نے، ہمارے رب نے اس کو سن لیا، ان کی پکار کو قبول فرمایا، اور قرآن وہاں کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے۔ تو ہم بھی اپنے معمولات میں اس کو شامل رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے بعد۔ اسی طرح بعض بزرگوں کی طرف سے، اہل علم کی طرف سے اور بھی آیات قرآنی جو تجربات کی روشنی میں سامنے آئیں، یہ اذکار بتائے جا رہے، جو بھی اذکار جس سے اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اور بھائی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور گناہوں سے بچنے کا ایک عنوان ہے تقوی، ہم بات کر چکے ہیں غالباً۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دے گا۔ تو یہ مسنون دعاؤں کا ذکر آیا، اور آیت الکرسی کا ذکر آیا، سورۃ الفلق کا ذکر آیا، سورۃ الناس کا ذکر آیا، صدقہ خیرات کرنے کا ذکر آیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنے کے تعلق سے گناہوں کو چھوڑنے کا ذکر آیا۔ تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو بھائی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دوں گا۔ یہ وہ تدابیر ہیں جس میں رخ کس طرف ہو گیا؟ اسباب سے آگے بڑھ کر اب مسبب الاسباب کی طرف۔ اونٹ بھی باندھنا ہے، وہ باندھ لیا ہم نے، بہت بات ہو گئی، بلکہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اتنی زیادہ کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مسبب الاسباب پر جو توجہ کی بات ہے وہ بہت کمی ہے، ہم اس پہ توجہ زیادہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شیخ صاحب، ہم نے ظاہری تدابیر اور کچھ روحانی تدابیر کا بھی ذکر کر لیا۔ فرض کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو سب کے باوجود بھی بیماری لگ جاتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اب بیمار ہو جانے کے بعد ہمارا دین اسے کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اسے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ صحیح، بہت قیمتی سوال ہے۔ ایک شخص بیماری میں مبتلا ہو ہی گیا، ٹھیک ہے، پہلی بات نعمان صاحب، ہمارا تو ایمان ہے زندگی اور موت کس کے اختیار میں؟ اللہ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے اللہ ایک لمحہ مؤخر نہیں کرتا۔ اور قوموں کے بارے میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی کی اجل کا معاملہ آ جائے تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ بعد آگے ہوگا۔ یہ آپ کا میرا ایمان ہے کہ موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گی، اپنے وقت کے بعد نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ نے لکھ دیا میرے لیے، آپ کے لیے، کسی کے لیے کہ فلاں بیماری میں اس کی موت واقع ہونی، تو ساری دنیا مل کر دنیا جہاں کی ویکسینیشن بھی کر لے
وہ پھر میں بچ نہیں سکتا جی. تو اس بات کا ایمان رکھنا کہ جتنی سانس، اللہ اکبر کبیرہ، بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے، حدیث بخاری شریف مسلم شریف کی، فرشتہ بھیجا جاتا ہے، روح پھونکی جاتی، چند باتیں لکھ دی جاتی، ایک یہ بھی اس کی زندگی کتنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اور یہ ضروری کہ کوئی موت آئے تو وہ بیماری کی وجہ سے، کھاتے پیتے لوگوں کو بھی موت آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی لوگوں کو موت آ جاتی ہے. پہلا ہمارا ایمان کا نقطہ یہ ہے کہ جو ذات باری تعالیٰ کا فیصلہ وہی مؤثر ہو کر رہے گا. ایک بات. دوسری بات، اگر کوئی مبتلا ہو ہی گیا تو علاج کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کرنے کی ترغیب بھی دلائی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی کہ جو لا علاج ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی مرض بنا علاج اللہ نے پیدا نہیں کیا. علاج دریافت ہونے میں وقت لگے گا، اس کی کوشش سی کی جائے گی. تو یقین رکھیں کہ جس اللہ نے بیماری بھیجی ہے اس نے اس مرض کا علاج بھی عطا فرمایا، وہ بھی ریکور ہو جائے، بلکہ ڈسکور ہو جائے اور پھر وہ علاج ہو سکے، اس کا یقین رکھا جائے. لیکن پھر بھی اصل بات کیا ہے کہ زندگی موت رب کائنات کے اختیار میں ہے. اور پھر اس بات کا بھی یقین رکھا جائے کہ جو کچھ وارد ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا. کسی کو موت اللہ ہوائی جہاز میں دے رہا ہے، کسی کو موت بیڈ پر دے رہا ہے، کسی کو موت اللہ گھر میں دے رہا ہے، کسی کو بغیر بیماری کے موت دے رہا ہے، اور کسی کو بیماری کے اندر مبتلا کر کے موت دے رہا ہے. تو بندہ مومن یہ ایمان رکھے کہ جس کی طرف سے آیا ہے یہ مرض وہی اس کی شفا عطا کرے گا اگر اس کی مشیت میں ہو، اور اگر اس کی مشیت میں اس کے برعکس معاملہ ہے تو میں اس کے فیصلے پر راضی رہوں. اور پہلی بات آ چکی کہ مہلک مرض میں کوئی دنیا سے چلا جا رہا ہے اور جا رہا ہے، اس کی موت واقع ہو رہی، وہ تو شہید کا درجہ پاتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوگا. اس سارے سینیریو کو سامنے رکھ کر پھر بندہ اللہ سے مانگے بھی، اگر مبتلا ہو گیا اللہ کی طرف رجوع بھی کرے، دوا کا بھی اہتمام کرے، اور اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو مطمئن کرنے، راضی رہنے کی کوشش کرے. اس صبر کا بھی اجر ہم پہلے بات کر چکے. صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرے کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، بیماری کا علاج بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کے بھی تجربات ہیں. ہم نے کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب تھے لاہور میں، غالباً بڑے بیماریوں میں مبتلا تھے. ان کو ڈاکٹرز وغیرہ نے کافی کچھ کہا تو بڑے معاملات چلتے رہے. کسی اللہ والے نے کہا کہ جاؤ اپنے ذرا اپنے کچھ رشتہ دار وغیرہ تمہارے، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا فیصل آباد کے فلاں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. کہا جاؤ ان کی تھوڑی سی مدد کرو، وہ چلنے پھرنے کے قابل تھے، جاؤ ذرا ان کی مدد کرو، ایک آدھ ہفتہ 2 ہفتہ ان کے ساتھ گزارو. کسی کی بھینس، کسی کی چارپائی، کسی کی چھت کا معاملہ. 1 مہینے بعد واپس آئے، جب اپنے انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو ڈرامیٹیکلی آپ کہیں کہ یعنی کہ حیران کن حد تک یہ ہوا کہ اکثر چیزیں ان کی نارمل پر آ گئی تھیں. تو صدقہ اس معنی میں کہ جو مدد لوگوں کی ہو سکتی ہے اس پر بھی توجہ کی جائے. شیخ صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں خوف کی کیفیت ہے، تو امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ یوم دعا منانے کا اعلان کرتے ہیں اتوار کے دن پورے امریکہ میں. تو کیا یہ اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی مذہب سے کوئی خاص کوئی لگاؤ بھی نہیں ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ کوئی مسلمان حکمران اس طرح کا کوئی اعلان کرتا اور لوگوں کو توجہ دلاتا کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کرو؟ جی جزاک اللہ خیرن. کم سے کم امریکنس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو کرسچینٹی کو یا مسیحیت کو مانتے ہیں، تو ایک درجے میں خدا کا تصور تو وہاں پر موجود ہے. تو چلیے یوں کہیں کہ عملاً کوئی زیادہ ان کا مذہب سے تعلق نہ بھی ہو، تو ایک امریکی صدر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اتوار کو سنڈے تو ویسے ہی منایا جاتا ہے، تو سنڈے پریئر کا شاید اہتمام ہوا ہو. آپ نے بجا فرمایا، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہوں کہ ہم تو برسوں سے بہت سارے اہل علم بھی، علماء بھی، ہم تو خیر ان کی جوتیاں سیدھے کرنے والے ہیں. ہم تو اپنے ممبر سے اور پبلک فورم پر اور سیٹلائٹ چینلز پر، وہ بھائی کوئی اللہ کی طرف پلٹنے کی اجتماعی شکل اختیار کرو. کیوں؟ ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر عذاب آتے ہیں، تنبیہات آتی ہیں، آزمائش آتی ہیں، تو پھر رجوع بھی اجتماعی طور پر ہونا چاہیے. تو لعلہم یرجعون، جو سورہ الروم کی آیت 41 کا ذکر تھا کہ جو اللہ نے ہلا ڈالا ہے، لاک ڈاؤن کو مذاق ہے. مطلب یہ کہ دبئی ایئرپورٹ کا دبئی کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے. ہیترو کے بعد کم و بیش کہتے ہیں 50% آپریشنز کم ہو گئے. 50% آپریشنز کم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ ٹریلینز آف ڈالر کی جو ٹریڈ کا بیڑا غرق ہوا ہے، اور جناب جس طرح کے سینیریو انٹرنیشنلی بن چکا ہے، اسٹاک مارکیٹس آپ نے کریش کرنے کی بات ہونے کی بات کی ہے، سپر مارکیٹس دنیا کے اندر یو کے میں، یو ایس اے میں کچھ جگہوں پر، سب جگہ تو نہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی اور وہاں پہ آئٹمس ہی موجود نہیں ہیں. یہ جو اس قدر ہلا دیا گیا ہے، تو بھائی یہ تو ایمان رکھنے والوں کو تو زیادہ اس کو جو ہے فیل کرنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر ہم تو بھی اجتماعی مذہبی اجتماعات کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کر لیجئے. ہم تو جمعوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے بتا دیں پھر فورم بچے گا کون سا؟
کون سا فورم بچے گا جب اللہ کے سامنے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. اور اللہ نے ایک قوم کی مثال ہمارے سامنے رکھی, یونس علیہ السلام کی قوم. سورہ یونس میں ذکر آتا ہے نا کہ جب عذاب کے آثار انہوں نے دیکھے ہیں تو پوری قوم میدان میں آ گئی. اور تفاسیر کی روایات میں آتا ہے کہ بوڑھے, بچے, عورتیں, حتیٰ کہ جانوروں کو میدان میں لے کر آ گئے, گڑ گڑانے لگے اللہ کے سامنے. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے نعمان صاحب کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع کا معاملہ, ہمارا ایمان ہے نا, اسی ایمان کا تقاضا اس کی طرف لوٹو جس کے ہاتھ میں کل اختیار ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر, وہ اللہ سبحانہ وتعالی عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. ایک نقطہ اور بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہم بے بس کتنے ہیں. ایک چھوٹا سا وائرس جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پا رہا تھا, اس سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. انسان اپنی کمزوری, بے بسی کو دیکھے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو رب کائنات کو ماننے والے ہیں, اور ہمیں اگر کوئی قوت ملے گی تو اس کی عطا سے ملے گی, تو اس کی طرف رجوع کا معاملہ. کیا اچھا ہو کہ حکومتیں جو سارے پریکاشنز لے رہی ہیں, حکومتی سطح پر لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دی جائے, توبہ کی دعوت دی جائے, استغفار کی دعوت دی جائے. کوئی ایک دن اناؤنس چلو کر دو, پتہ نہیں کتنے دن ہم مناتے ہیں, 8 مارچ ہم نے منا لیا, فلاں دن ہم نے منا لیا, ماحولیات کا دن ہم نے منا لیا, اس کا دن اس کا منا لیا. کوئی رب کی طرف پلٹنے کے دن کی بھی یاد دہانی ہو جائے. ویسے تو ہر دن رب کی طرف پلٹنا ہے, ہر رات اللہ کی طرف پلٹنا ہے, لیکن ایسے ہنگامی معاملات میں کوشش کریں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کا اجتماعی طور پر اہتمام کریں. تو اللہ کی ذات سے یقین ہے, پورا امید نہیں, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آئی ہوئی تکلیف کو دور کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے. جزاک اللہ. شیخ صاحب بس آخری بات, یہ ایک چیز ہے جو معاشرے میں نظر آ رہی ہے کہ جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیزیں مہنگی کر کے بیچتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو امیر آدمی ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ذخیرہ کر لیتا ہے, لیکن غریب آدمی جو بیچارہ ڈیلی ویجز پہ چلتا ہے, یا جس کو بھی تنخواہ ملنے میں وقت ہے, وہ جب اسے تنخواہ ملے گی تو اس کے لیے تو یہ چیزیں اس کی دسترس سے بہت باہر ہو چکی ہوں گی. تو اس حوالے سے ہماری عوام کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیے, ہمارا دین تو ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, لوگوں کو نفع پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کہ بہترین آدمی کون ہے لوگوں میں سے, جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اور یہ امت تو وہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے چاہے خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو. یہ نیچ اور گھٹیا اور غیر انسانی حرکت ہے. درندگی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی تجوریاں بھریں اور ان کو مصیبت کے اندر مبتلا کریں. کسی نے خوب میسج شیئر کروایا کہ چائنیز کو ہم نے کہا کہ تم نے حرام کھایا تو تمہاری یہ حرکت ہو گئی, انہوں نے حرام کھایا تو یہ معاملات ہو گئے. ہم جو حرام خوریاں کر رہے ہیں, اگر ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی تجوریاں کچھ لوگ بھر رہے ہیں, تو یہ کون سا حلال کام ہے؟ صحیح بات. یہ تو اللہ, اس کا مطلب یہ ہوا نعمان صاحب کہ آزمائش کے کتنے گوشے ہو گئے. ایک تو ہے نا کہ کسی کو مرض لگ جائے, اور ایک مرض کا خوف ہو جائے, اور ایک کچھ لوگ جو ہے وہ دنیا پرست یا مال پرست, وہ جو ہے اس طرح کی سچویشن کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر لالچ کے مرض میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ بھی ایک آزمائش کا گوشہ ہمارے سامنے کھولا. پتہ چلا کہ جو وارد ہو رہا ہے وہ امتحان تو ہے نا, اب اس امتحان میں میں کہاں کھڑا ہوں, اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ناکام ہو رہا ہوں. یہ میرا ٹیسٹ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر بھیجا ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. محترم ناظرین, یقیناً یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں تمام تر جو بھی احتیاطی تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے پورے خلوص, پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے, اور اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ موت بہرحال ایک دن آنے والی ہے. لہذا جو بھی مہلت ہمارے پاس ہے اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.